علیکم دوستو، میں ہوں محمد خالد عمر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ سیکھیں گے کہ ایک ٹیکس پیئر اپنے ریٹرن اور ویلتھ سٹیٹمنٹ کو کس طرح سے ود ان 2 ایئر ریوائزڈ کر سکتا ہے ود آؤٹ پرمیشن آف کمشنر۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ٹیکس پیئر کی پروفائل کو اوپن کر لینا ہے، اور اوپن کرنے کے بعد جب آپ کے سامنے یہ فرنٹ والا جو انٹرفیس ہے وہ آ جائے گا، تو اس کے بعد آپ نے لیفٹ کارنر میں یہاں پہ جو ڈکلیریشن کا ٹیب آتا ہے، آپ نے وہاں پہ آنا ہے اور اس کو انٹر کر دینا ہے، اور آپ نے نیچے آنا ہے یہ تیسرے نمبر کے اوپر، اور یہاں پہ آ کر آپ کو ملے گا ریٹرنز اسٹیٹمنٹس ریوائزڈ۔ آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے یہ والی جو انٹرفیس ہے یہ آئے گا، اور یہاں آ کر فرسٹ رو میں آپ کو سامنے نظر آئے گا نارمل ریٹرن انڈیویژول اے او پی اینڈ کمپنی۔ آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے۔ یہاں آ کر آپ ٹیکس ایئر سلیکٹ کریں گے، کیونکہ جس سال کی میں ریٹرن ریوائزڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ٹیکس ایئر ہے 2023، تو میں وہ سلیکٹ کروں گا جو کہ ہے 1 جولائی 2022 ٹو 30 جون 2023۔ تو میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا اور کنٹینیو کروں گا۔ جیسے ہی کنٹینیو کروں گا تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آئے گا جو کہ ریٹرن کا فارم ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں اس کا جو انکم ہے اس کی طرف آؤں گا، اور اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ کیٹیگری ہے ادر سورس والی، اس میں فال کرتا ہے، تو میں جا کر وہ لکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اس کے پاس جو پروفٹ آن ڈیبٹ ہے تو میں اس کو لکھنا چاہوں گا۔ تو اس کے لیے آپ آئیں گے ٹیکس چارجیبل اور پیمنٹس والے سیکشن میں، تو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے اور آئیں گے فائنل فکسڈ منیمم ایوریج ریلیونٹ ریڈیوسڈ ٹیکس کے اوپر۔ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس آ گیا۔ آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیچے آ کر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، چیک کرنا ہے 7B۔ تو میرے پاس یہ آ گیا جی پروفٹ آن ڈیبٹ انڈر سیکشن 7B اماؤنٹ ناٹ ایکسیڈنگ 5 ملین روپیز۔ تو آپ نے اس کے سامنے یہ جو پلس کا نشان بنا ہوا ہے اس پر کلک کرنا ہے، تو آپ کے سامنے یہ والا ٹیب اوپن ہوگا۔ یہاں آ کر آپ نے بینک کی جو ڈیٹیل ہے وہ دینی ہے، تو میں اس بینک کی ڈیٹیل دیتا ہوں جس بینک سے ہمیں پروفٹ آ رہا ہے۔ تو میں نے ایکسل کی شیٹ کے اوپر ساری چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو میں وہاں سے سلیکٹ کروں گا۔ تو میرے پاس بینک الفلاح ہے، یہ یہاں سے اس کا IBN نمبر جو ہے کاپی کیا اور یہاں پہ پیسٹ کیا۔ اسی طرح میں یہاں سے پھر اس کا فونٹ کی ٹائپ لی، اس کے بعد اس کی کرنسی کی ٹائپ لی، یہ پاکستانی روپیز میں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جی بینک کا نیم ہے، اور پھر یہاں پہ اس کی برانچ ہے، جو اس کی برانچ ہے میں نے وہ یہاں پہ ٹائپ کر دی اور اس کو کر دوں گا انٹر۔ اب یہاں پر جو فرسٹ والا ٹیب ہے یہاں پہ ہم نے لکھنی ہے وہ اماؤنٹ جو اس کے پورے ٹیکس ایئر میں ریسیو ہوئی۔ تو اس کو جو ٹیکس ایئر میں پروفٹ ریسیو ہوا وہ تھا 11,350 روپیز، تو وہ میں نے یہاں پہ انٹر کر دیے، اور ان 11,350 پر جو ٹیکس ہیلڈ ہوا انڈر سیکشن 151 ہم اس کو یہاں آ کر سیکنڈ ٹائپ میں پیسٹ کریں گے۔ تو یہ تھا 3,405۔ اب ہم اس کو کریں گے کیلکولیٹ۔ اب جب ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہاں پہ شو ہو گیا کہ جو ٹیکس چارجیبل تھا وہ تھا 1,703 روپے، جبکہ ہم نے پے کیا 3,405، کہ ہم نے اضافی ٹیکس پے کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ جس وقت اس کا ٹیکس ود ہیلڈ ہو رہا تھا اس وقت یہ ایکٹیو نہیں تھا، ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں شامل نہیں تھا، اس لیے اس کی جو ٹیکسیشن ہے ڈبل ہوئی 30% کے حساب سے۔ تو سیو ساتھ ساتھ لازمی کرے گا، یہ میں نے اس کو سیو کر دیا۔ یہ آگے اس کی جو ہے فائنل فکسڈ منیمم اور ایوریج جو ہے انکم ہے اس میں ہم جائیں گے سیدھا کمپوٹیشن کے اوپر جا کر چیک کریں گے۔ تو یہ اس کی جو آ رہی ہے، یہ جو پہلے والی انکم شو کی گئی تھی وہ ہے جو کہ رانگ تھی، جس کی وجہ سے ہم اس کے ریٹرن کو ریوائز کر رہے ہیں۔ تو ہماری جو تھی فائنل اینڈ فکسڈ میں تھی وہ انکم، جو فائنل اور فکسڈ والی انکم تھی وہ ہم نے یہ فائنل اینڈ فکسڈ منیمم ٹیکس چارجیبل میں آ کر یہاں پہ شو کر دی کہ 11,350 روپے ہماری فکسڈ انکم ہے جو سیپریٹ بلاک میں آتی ہے۔ 3,405 روپے اس کے اوپر ہم نے ٹیکس پے کر چکے ہیں انڈر سیکشن 151، اور جبکہ ہمارا بنتا تھا 1703، تو اس مین کہ ہم نے ایکسٹرا ٹیکس پے کر دیا جو کہ ہماری ریفنڈیبل اماؤنٹ بنے گی، اور وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے 1702، یہ ہماری ریفنڈیبل انکم ہے۔ اب ہم دوبارہ جائیں گے فارن سورس اور ایگریکلچر میں، یہاں پہ ایگریکلچر کے اوپر جائیں گے اور یہ والی اماؤنٹ یہاں پہ ہم اس کو ختم کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری اماؤنٹ تھی نہیں، اور اس کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ کیلکولیٹ کریں گے، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کو کریں گے سیو، اور پھر تھوڑا سکرول ڈاؤن کریں گے اور کمپیوٹیشن کے اوپر آئیں گے، اور یہاں اگر چیک کریں گے تو اب ہماری وہ جو ایگریکلچر انکم یہاں پہ شو ہو رہی تھی وہ ختم ہوگی۔ اب ہم آئیں گے انکم فرام ادر سورس ہوئے، اور یہاں پہ ریسیپٹ ڈیڈکشن کے اوپر آئیں گے، اور یہاں پر اگر ہم ادر ریسیپٹ جو ہے ہماری ہے ادر اماؤنٹ ہے وہ ہماری 5 لاکھ روپے ہے، ہم اس کو یہاں پہ انٹر کریں گے، اور یہ ہماری ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے، جبکہ 6 لاکھ تک پر یہ، مگر یہ ہماری اماؤنٹ سبجیکٹ ٹو نارمل ٹیکس میں آئے گی، NTR میں آئے گی۔ تو کیلکولیٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس کو سیو کریں گے، سیو ساتھ ساتھ لازمی کرنا ہے، تو پھر کمپوٹیشن کے اوپر آئیں گے، تو یہ آ کر دیکھیں اب ہمارے پاس 2 قسم کی اس کی انکم آ گئی۔ ایک تو ہماری یہ انکم آ گئی 5 لاکھ روپے جو نارمل ٹیکس رجیم میں آئے گی، اور اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہمیں پے کرنا پڑے گا کیونکہ 6 لاکھ تک ایگزامپٹ انکم ہے۔ اور جو دوسری ہماری انکم آ رہی ہے وہ ہے سیپریٹ بلاک کی جو فائنل اینڈ فکسڈ انکم ہے انڈر سیکشن 151، اور وہ ہمارے 11,350 روپے، یعنی کہ 2 ہماری انکم کی جو سورس آف انکم ہے یہ 2 قسم کے آ گئے، اور اس کے اوپر ہم نے ٹیکسیشن پے کر دی، کیلکولیٹ کیا، کیلکولیٹ کرنے کے بعد سیو کیا، سیو کرنے کے بعد آپ آئیں گے اٹیچمنٹ میں، یہاں پہ ریزن فار ریویژن جو ہے اس والے آپشن میں آئیں گے، یہاں پہ پلس کے نشان پہ کلک کریں گے، یہاں پہ یہ آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا، یہاں پہ فائل کے سامنے جو پلس ہے اس کو کلک کریں، تو میں نے یہاں پہ ریزن فار ریویژن جو ہے وہ آلریڈی لکھی ہوئی ہیں، یہ والے ریکویسٹ فار ریویژن آف انکم ٹیکس ریٹرن والے میں، تو میں اس کو یہاں سے سلیکٹ کروں گا، اور یہ یہاں پہ اٹیچ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو اوکے کر دوں گا، اوکے کرنے کے بعد میں پھر اس کو ایک دفعہ سیو کروں گا، اور سیو کرنے کے بعد میں آؤں گا ویریفیکیشن کے اوپر، یہاں آ کر پھر میں ویریفائی پن دوں گا، اور اس کو ویریفائی پن کروں گا، تو یہ ویریفائی ہو گیا۔ اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا ڈیٹا میں، ڈیٹا میں آنے کے بعد میں اس کو دوبارہ کروں گا کیلکولیٹ، کیلکولیٹ کرنے کے بعد کروں گا سیو، اور سیو کرنے کے بعد میں کر دوں گا اس کو سبمٹ۔
تو یہ ہماری ریٹرن سبمٹ ہو جائے گی اور یہاں کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکنڈ آپشن میں ریٹرن پڑی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید آپ کا اگر کوئی کویشچن ہو یا کچھ آپ نے ٹیکس کے حوالے سے یا لا کے کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو آپ اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔